ناطق لي أصحاب الرجائب تجدهم لك شرائب كل حمد يغني سيجزي بقسمتك يا الله بنعمتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا. چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ہاذا ربی، یہ ہے، یہ میرا خدا ہے. چاند بھی ڈوب گیا، کہ یہ بھی خدا نہیں، یہ بھی ڈوب گیا. سورج کو دیکھا، کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا خدا ہے اور یہ تو سب سے بڑا بھی ہے. چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے. اے لیجئے صبح سے لے کے شام تک سورج بھی ڈوب گیا. جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی ڈوب گیا. تو عزیزان گرامی، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، اگر ہم اس کو منیمم ٹائم میں سم اپ کریں تو 24 آورز کا ٹائم چاہیے ہے. شام ہوئی، ستارہ نکلا، ابراہیم نے دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہے. جب ڈوب گیا تو کہا خدا نہیں ہے. رات تھوڑی سی گزری، چاند ابھرا، ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا ہے. ڈوب گیا، کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. سویرا ہوا، پاؤ پھٹی، سورج نکلا، شام تک سورج بھی ڈوب گیا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم نے چاند، سورج، ستاروں کی خدائی کو باطل تو کیا، مگر 24 گھنٹے لگے. دیکھیے، پہلے کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں فرق ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور بعد کے زمانے میں ٹائم گھٹ جاتا ہے. جب بیل گاڑیوں اور شکرموں سے لوگ آتے تھے زیارت کرنے تو بمبئی پہنچتے تھے لکھنؤ سے 6 مہینے میں. یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، 200 برس پہلے، 250 برس پہلے، 300 برس پہلے کی. ٹانگے بجا رہے ہیں، شکرم بجا رہے ہیں، اونٹ بجا رہے ہیں، گھوڑے بجا رہے ہیں. معلوم ہے لکھنؤ سے بمبئی آنے میں 6 مہینے لگے. پھر اس کے بعد جب ہم نے بمبئی میں اسی مسجد میں مجلس پڑھنا شروع کی تو ہم کو لگ بھگ 30 گھنٹے لگتے تھے لکھنؤ سے یہاں تک آنے میں، 30 آورس. صبح 7 بجے چلتے تھے اور 1 بجے دن کو دوسرے دن یہاں پہنچتے تھے. ہم آئے ہیں، لیکن اب زمانہ بدل گیا. اب 2 گھنٹے بھی پورے نہیں لگتے اور ہم لکھنؤ سے ممبئی آ جاتے ہیں. تو معلومات ٹائم جو ہے وہ سم اپ ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد والی نسلیں جو ہیں وہ آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں لکھنؤ سے ممبئی پہنچ جائیں. ان کو اتنی دیر بھی نہ لگے جتنی دیر ہمیں لگی. وہ کہا کرے کہ وہ 2 گھنٹے میں آتے تھے، ہم تو 10 منٹ میں آ جاتے ہیں. معلوم ہے کہ ٹائم جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے. تو ابراہیم کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگا. چاند، سورج اور ستارے کی خدائی کو باطل کرنے میں 24 گھنٹے لگے. لیکن محمد و آل محمد تک آتے آتے زمانہ چونکہ ایڈوانس ہو گیا تھا، لہذا منٹوں میں باطل ہو گئی. چاند کو دیکھا، 2 کر کے بتایا یہ خدا نہیں. ستارے کو دیکھا، ڈھڑی پہ بلا کے بتایا یہ خدا نہیں. سورج کو دیکھا، مغرب سے پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں. معلوم جو ہمارے اشارے پہ چلیں وہ ہمارے غلام ہیں کہ خدا ہیں. صلوات بر محمد. جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا.
اور اس کے بعد بھی قوم بت پرستی میں مبتلا، اور بت بنانے والے انہی کے چچا آذر۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ ایک روز پوری قوم میلے میں گئی شہر سے باہر، پورا شہر خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ ابراہیم نے طبیعت کی خرابی کچھ بتائی یا جو بھی ہوا ہو، بعد نہیں گئے، یہ چلے گئے بت خانے میں، اور وہ تیشا کہتے ہیں اس کو، جس سے پتھر کاٹا جاتا ہے، لوہے کا ایک اوزار ہوتا ہے جس سے مارتے ہیں تو پتھر ٹوٹتا ہے، اس کو تیشا کہتے ہیں۔ تیشا لیا ہاتھ میں اور جتنے بت تھے سب توڑ ڈالے، اور جو بیچوں بیچ میں سب سے بڑا بت بیٹھا ہوا تھا اس کے گلے میں تیشا لٹکا دیا، وہ اپنے گھر چلے آئے۔ جب قوم والے آئے اور جگہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ کیا کس نے کیا، کس نے توڑ ڈالے۔ تو لوگوں نے کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ان کو پرستش نہیں کرتا ہے، ان کی پوجا نہیں کرتا ہے اور ان کا مخالف ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی کو بلاؤ، یہ حرکت اسی کی لگتی ہے اور کسی کی نہیں۔ چنانچہ ابراہیم بلائے گئے، کہا دیکھو یہ کیا ہے، کہا کیا ہے، کہا یہ کس نے کیا ہے، کہا مجھے کیا معلوم کس نے کیا، کس نے توڑے ہیں، کہا میں کیا جانوں، نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کس نے توڑے ہیں۔ کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے خیال میں جو بڑا والا بیٹھا ہے اس نے توڑے ہیں، اس لیے کہ اس کے گلے میں تیشا بھی لٹک رہا ہے، اسی بات پہ اس کو غصہ آ گیا ہے اور اس نے توڑ ڈالے۔ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی سارا مجمع چیخا، اچھا بس سمجھ گئے تم ہی، بس معلوم ہو گیا تم ہی ہو، یہ کیا توڑے گا، یہ ہل بھی سکتا ہے اپنی جگہ سے یا توڑے گا، بس یہی کہلوانت ہے ابراہیم۔ ان کا یہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکتا ہے یا توڑے گا، کہا جو کچھ کر نہیں سکتا اس کے آگے سجدہ کیا کرتے ہو۔ دیکھیں ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، لیکن یہ مزاج باطل کا سمجھ لیجئے کہ باطل دلیل کے اوپر بلیو نہیں کرتا، ظلم پر بلیو کرتا ہے۔ ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، جواب بھی دلیل دینا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ کہا ہم تمہیں سزا دیں گے، گرفتار کر لو اسے، گرفتار ہو گئے۔ اب کمیٹی بیٹھی، کیا کیا جائے ان کے لیے، پہلا رٹا پیٹا جملہ ان کو قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا جرم اتنا بڑا ہے کہ قتل ہونے سے تسکین نہیں ہوگی، سزا اس سے سخت ہونا چاہیے۔ کہا بھائی اس سے زیادہ سخت اور کیا سزا ہوگی، کہا اس سے زیادہ سخت سزا یہ ہے کہ ان کو زندہ جلا دو، ان کو زندہ جلا دو۔ لیے طے ہو گئی بات کہ ابراہیم کو زندہ جلایا جائے گا۔ کس جرم میں؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کی انسلٹ کی ہے، اس لیے یہ جلائے جائیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے، جرم سمجھ لیجئے اور سزا سمجھ لیجئے۔ جرم یہ ہے کہ خداؤں کی انسلٹ کی ہے، سزا یہ ہے کہ جلائے جائیں گے۔ یہ کس نے تجویز کیا؟ ابراہیم کی امت نے، اس زمانے میں جو لوگ تھے
انہوں نے یہ تجویز کیا کہ جرم ابراہیم یہ ہے کہ خداؤں کی توہین کی ہے، سزا یہ معین ہوئی کہ جلائے جائیں گے۔ اب اگر اللہ کفار و مشرکین کو جہنم میں پھینک دے تو اللہ کی سزا نہیں ہے، تمہیں نے تجویز کیا ہے، یہ تمہاری دی بھی سزا ہے بھیا، اللہ کی دی بھی نہیں ہے۔ اے لیجئے جناب، تیار ہونے لگا جہنم، منتیں مانی جانے لگیں، ہم 1 کوئنٹل لکڑی ڈالیں گے، ان کا ہم 2 کوئنٹل لکڑی ڈالیں گے، ان کا ہم اتنا ڈالیں گے، ہم اتنا ڈالیں گے۔ ایک میدان میں لکڑیاں پڑنا شروع ہوئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، غریب مفلس محتاج، بھوکی پیاسی، کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس، بس کافر بہت پکی، اور ابراہیم کی بڑی دشمن، کچھ تھا نہیں اس کے بعد جو وہ لکڑی وکڑی لے جاتی۔ اس کی کل بضاعت جو تھی وہ ایک چرخہ تھا، جس پر بیٹھ کے وہ داغا وغا کاٹتی تھی۔ وہ چرخہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے اپنی روٹی کا ٹھیکرا توڑا، چرخے کو توڑ کے جا کے ڈال آئی کہ ایک ہی شعلہ اس جوان کو نقصان پہنچا دے میرے چرخے کا۔ جہنم میں آگ دی گئی، جہنم بن کے تیار ہوا، شعلے اٹھنے لگے۔ آگ جب بھڑک جاتی ہے تو پہچانتی نہیں کس نے بھڑکائی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس نے بھڑکائی ہو اس کو نہ جلائے اور جس نے نہ بھڑکائی ہو اس کو جلائے۔ اب جب بھڑکنے لگی تو دور دور تک اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ اب سوال ہوا ابراہیم ڈالے کیسے جائیں اس کے اندر، کون لے جا کے ڈالے اس میں تو گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت مدد کے لیے شیطان آیا۔ یہ شیطان کی بھی خدمات کم نہیں ہیں، ہاں ایسے موقعوں کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنی خدمتیں پیش کرتا ہے، فری آفر کرتا ہے۔ شیطان آیا، اس نے گوفن بنانا سکھایا، منجنی جس کو کہتے ہیں، چکر دو، چکر دے کے پھینکو تو جا گریں گے۔ جب وہ گوفن منجنیق بن کے تیار ہو گیا تو ایک پتھر رکھا گیا ابراہیم کے وزن کے برابر، اور پتھر ڈالا گیا، پتھر بیچوں بیچ آگ میں جا کے گرا، بس گٹھی۔ ایسے ابراہیم بھی جائیں گے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے۔ دیکھیے کب خلیل بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا ہے زبانی بات چیت میں ہم ابراہیم ہو جائیں، ہم ابراہیم نہیں ہو پائیں گے۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، گٹھری بنا کے ان کو لا کے ڈالا گیا منجنیق میں۔ منجنیق نے چکر کھانا شروع کیے، انسانوں کی بھیڑ لگی ہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ انسان تو انسان ہے، فرشتوں میں اضطراب پیدا ہوا، اور ملائکہ نے عرض کی معبود ساری دنیا میں ایک تیرا عبادت گزار کہ آج وہ بھی جل جائے گا۔ جبرائیل فرشتوں کے نمائندے تھے، جبرائیل نے جب اللہ کے سامنے ملائکہ کی بے چینی کا اظہار کیا تو کہا جبرائیل کیا چاہتے ہو، چاہتے کیا ہو بتاؤ، مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا جیسا تو کہے معبود۔ کہا ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، مدد کرنا چاہتے ہو جاؤ مدد کرو، جاؤ۔ جبرائیل پرمیشن لے کے ودن نو ٹائم آئے ابراہیم کے پاس۔ یہ منجنیق میں چکر کھا رہے ہیں، سامنے موت ہے۔ جبرائیل ملاقات کرتے ہیں، کہتے نبی خدا کوئی حاجت؟ یہ ہے دماغ نبوت جو ایسے موقع پر بھی کام کرتا رہے، بیکار نہ ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد
کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی حاجت؟ خدا کی قسم اتنا ٹیڑھا سوال کر دیا کہ یس بھی غلط جواب ہے اور نو بھی غلط جواب ہے۔ اگر یس کہہ دیں تو فیل ہو گئے۔ خلیل خدا کے ہیں، حاجت جبرائیل سے، اللہ کے دوست ہیں اور حاجت چاہ رہے جبرائیل سے۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ جبرائیل ہیں، علی نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر یس کہہ دے تو کہے کہ ہمارے ہوتے دوسرے سے حاجت مانگی، اور اگر اس کے جواب میں کہہ دیں نو، کوئی حاجت نہیں، تب بھی مزاج پہ بار ہو جائے، اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، آپ میں ہماری والی شان پیدا ہو گئی، یہ تو ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، بندے کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ نکل چکے ہیں وہاں سے، من جانب سے، ابھی آگ میں پہنچے نہیں ہیں، اس کو ہم سیکنڈوں میں بھی کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے، سیکنڈوں کو بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، خلیل خدا جب ایسا ہوتا ہے، جب خلیل بنتا ہے، کہا کہ تم سے نہیں۔ کیا جواب ہے خدا کی قسم، تم سے نہیں، نہ ہاں نہ نہیں، نہ کہا کہ ہاں اور نہ کہا کہ نہیں، کہا تم سے نہیں۔ بس جیسے ہی کہا تم سے نہیں، ویسے ہی جو حاجت روا تھا اس نے آواز دی، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور ادھر آرڈر آیا، ادھر دہکتا ہوا جہنم ٹھنڈا۔ ابراہیم کا جسم جب مس ہوا ان شعلوں سے تو وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، انگارے انگارے تھے مگر ٹھنڈے تھے، شعلے شعلے تھے مگر ٹھنڈے تھے۔ اور کتنے ٹھنڈے تھے یہ تو بعد میں معلوم ہوا، پہلے آدمیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ٹیمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے، -20 -30 -40 -40 میں کوئی آدمی ڈال دیا جائے کیا ہوگا؟ سیکنڈوں میں سب جم جائے گا، پورا دماغ کا لہو اور یہ وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب بھائی جل کے نہ مرا، جم کے مرا۔ بھائی دو شکلیں ہیں مرنے کی، جو دونوں صورتیں ہیں، جل کے نہ مرا، جم کے مر گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے قرآن کی بلاغت کا جملہ کہ وہ سلام علی ابراہیم، مگر اتنی ٹھنڈی ہو نا کہ ابراہیم کی سلامتی رہے، ہاں مائنس میں نہ چلی جانا۔ وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کی سلامتی رہے۔ نہ جسم جلا، نہ کپڑے جلے، نہ ایک رویاں جلا، نہ ایک تاگا جلا لباس کا۔ سارے مجمع نے دیکھا، دیکھ کے میں بھی حیرت رہا، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ جو کافر تھے کافر رہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا جو ہے یہ قرآنی ہے، یہ تاریخی نہیں ہے جو ہم کہیں تاریخ معتبر ہے کہ ناغیر معتبر ہے، یہ روایتی بھی نہیں ہے جو ہم کہیں روایت ضعیف ہے کہ قوی ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پورا قصہ، اور جو کچھ بھی فرما رہا ہے قرآن فرما رہا ہے۔ تو نمرود نے بھی دیکھا ابراہیم کو خیریت سے نکلتے ہوئے آگ سے، اور نمرودیوں نے بھی دیکھا۔ یہ نہ ہوا کہ جب ابراہیم پڑھ کے نکلیں تو لوگ ہاتھوں پر جلدی جلدی بیعت کرنے لگے ہوں، مسلمان ہو جائیں، اور ہاتھ چومنے لگے ہوں، کندھے پر اٹھا لیں، کہیں آپ تو ہمارے رہبر ہیں۔ معجزے دیکھے مگر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، بدلے نہیں۔ اب جو لوگ اکثر کہتے ہیں
کہ اگر رسول نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا لوگ ایسے گئے گزرے تھے کہ مانتے نا؟ ہم کہتے ہیں اگر ابراہیم بچ گئے ہوتے تو کیا امت ایسی گئی گزری تھی کہ مانتی نا؟ تو عزیزان گرامی، یہ ابراہیم کا واقعہ ہے قرآن مجید۔ جب ایسے تھے تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام عالم میں۔